اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ آئیں جی تشریف رکھیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ادھر ہو جائیں، تھوڑے سے ادھر ہو جائیں، بیٹھیں آرام سے، یہ فائل مجھے دیں۔ جی میر زمان صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سر یہی تو میں سمجھاتا ہوں، ہر دفعہ ہر مریض کو میری کوشش ہوتی ہے میں یہ بات سمجھاؤں۔ دیکھیں جب علاج کروا رہے تھے تو چل سکتے تھے نا، اب خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں۔ دیکھیں جب ٹھیک ہو رہا ہے نا، ایک شفا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے ڈاکٹر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ صرف وسیلہ بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق ہم لوگوں کو دیتا ہے تو ہم لوگ وسیلہ بن سکتے ہیں نا۔ آگے شفا اللہ نے دینا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے شفا کا وقت مقرر کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت اللہ شفا دے رہا تھا آپ کو لے لینی چاہیے تھی۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب اللہ شفا دے رہا ہے اس ٹائم لے لیں، یہ نہیں کہ اس ٹائم بندہ نخرے کرنا شروع کر دے، نہیں گزارا ہو گیا، یہ نخرہ اسی کو بولتے ہیں نا کہ گزارا ہو گیا تو آپ کہیں جی بس ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے شفا لے لو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بس میرا گزارا ہو گیا جی، مجھے اتنی سی چاہیے، تھوڑی سی شفا چاہیے تھی، وہ مل گئی۔ بس یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، ابھی بھی تو کر رہے ہیں نا، یہی تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا طریقے کے ساتھ علاج کو کریں۔ اب جوڑ سارے درد کر رہے ہیں، اور گردن میں، پٹھوں میں، جو گردن کے موروں کا مسئلہ تھا نا آپ کا، گردن میں بھی ہوتا ہے درد، سارے جوڑ بھی درد کرتے ہیں۔ شوگر کتنی رہ رہی ہے آج کل آپ کی؟ گولی کھاتے ہیں تو وہ گولی ہے نا، پھر صحیح تو نہیں ہے نا۔ انسولین بھی لگاتے ہیں تو پھر کون سی ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندو ٹھیک ہو نا، اس کو بولتے ہیں کہ شوگر بغیر انسولین کے، بغیر گولی کے ٹھیک رہے۔ یہ تو دھوکہ ہے، اگر آپ انسولین لگا رہے ہیں، ہاں اگر دھوکے میں رہیں گے، کنٹرول کریں گے تو پھر شوگر اندر کھانے آہستہ آہستہ اور بڑھتی رہتی ہے، وہ خرابی اور بڑھتی رہتی ہے، پھر کل کو خدا نہ خواستہ گردے ڈیمیج ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جگر ختم ہو جائے گا، دل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک شوگر کی انسولین اور دوائی اور یہ ان چیزوں کو ملا کے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے تو انسولین نے شوگر کو کنٹرول کر لیا خون میں سے، اندر لبلبا تو اس کو بنا رہا ہے نا، لبلبا تو دھڑا دھڑ آپ کی شوگر بڑھتی جا رہی، آگے ہم انسولین لگا کے یا گولی کھا کے خون میں سے شوگر کم کرتے جا رہے ہیں۔ جو پیچھے اتنا بڑا ایک سمندر بہہ رہا ہے اس کا کیا؟ وہ سمندر بڑا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرابلم ہے، یعنی ہمیں خون میں سے صاف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، وہ جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر شوگر کم نقصان دے رہی ہوگی تو انسولین زیادہ نقصان دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ انسولین بھی تو اسٹیرائڈز میں ہی شامل ہوتی ہے نا۔ اتنا مریض کیا، ڈاکٹر کیا، ہر بندہ کہہ رہا ہے اسٹیرائڈ نہ کھائیں، اسٹیرائڈ، انسولین دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں، ہارمونل میڈیسن ہی ہے نا، اسٹیرائڈ ہی ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بات میری سمجھ لیں، ان گولیوں کے، انسولین کے علاوہ شوگر ٹھیک رکھیں گے نا، یعنی 200 سے نیچے رکھیں گے، 150، 160، 180، تو پھر وہ شوگر آپ کو نقصان نہیں دے گی، پھر آپ کے اعضاء سارے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ان باتوں کے لیے تیار رہیں کہ یہ کل کو خدا نہ خواستہ گردے، جگر، دل، یہ سارے ڈیمیج ہوتے ہیں انسولین کی وجہ سے اور گولیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ خالی خون کو صاف کرتی ہیں، پیچھے سے جو پرنالہ ہے پورا وہ بہہ رہا ہے، ہاں وہ بہہ رہا ہے، وہ اپنے زور و شور کے ساتھ وہ بناتا جا رہا ہے شوگر آپ کی۔ یہ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر آپ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے خالی خوراک کی بل کے اوپر اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہاں کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ جی بہت بڑھ گئی شوگر،
اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے بندہ کبھی کبھار یہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نماز کی طرح اس کو فرض کر لیا ہم نے اوپر صبح دوپہر شام کہ جی ہم نے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ گولی کھانی ہے یا انسولین لگانی ہے، اس کو فرض نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو نوافل میں ہی شامل رکھیں کہ ہم نے کبھی کبھار شکرانے کے نوافل پڑھنے، اسی طرح کبھی کبھار ایمرجنسی ہو جائے تو بندہ انسولین لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی کبھار والی آپ کو اتنا نقصان نہیں دے سکتی، لیکن جس چیز کی عادت بنا لیں گے وہ شدید نقصان دے گی، شدید، تھوڑا سا نہیں۔ اور بی پی وغیرہ کیسا رہ رہا ہے؟ دیکھیں ہم تو آپ کو سمجھا سکتے ہیں جی، کرنا کرانا تو آپ نہیں ہے سارا، کیونکہ سارے جوڑ خراب ہو جائیں گے ایک شوگر کی وجہ سے۔ ہاں، ایک شوگر، آنکھیں انسان کی، گردے، سارے ڈیمیج ہوتے ہیں نا۔ کوئی آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، ساری باتیں سمجھتے ہیں، ہے نا۔ وہ اچھا بھلا مادہ بن رہا تھا جوڑوں کا، وہ رک گیا، مورے اٹھ رہے تھے وہ رک گئے سارے، اب نئے سرے سے پھر یہ جو نئے سرے والا ہے نا، یہ پیسہ ضائع کرواتا ہے۔ کہ فرض کیا آپ نے 2 مہینے علاج کرایا، اس میں وہ کافی بہتر ہو گیا، پھر آپ 2 3 مہینے 4 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، تو جو 2 مہینے کا ٹھیک ہوا ہوا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اگلے 2 3 مہینے میں اگر دوائی نہیں ملتی تو ریورس ہو جاتا ہے، وہ پھر زیرو پہ آ جائے گا۔ اگر پیسوں کی کمی ہے تو آپ کو تو بڑا ہی ریگولر ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مینج کریں کہ ان ٹائم میڈیسن لیتے رہیں تاکہ بیماری ختم ہو جائے۔ ختم ہو جائے گی، دوائیاں بھی چھٹ جائیں گی، وہ پیسوں کا خرچہ بھی ختم، دوائیوں کا خرچہ سارا ختم ہو جاتا، نہ آنے جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ دوائی لینے کی ضرورت پڑے گی، بغیر دوائیوں کے ایک اپنی سادہ نارمل زندگی گزاریں۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی تک دو تو کرنی پڑتی ہے نا بندے کو۔ اب بندہ کہ جی میں یوں کروں اور دوائیاں ختم ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس میں ٹائم، تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ ایک بیماری کو بندہ پراپر ٹھیک کر لے نا۔ ابھی بی پی آپ کا 120 اور 80 ہے، تو گھر میں کیسا رہتا ہے؟ کوئی گولی کھاتے ہیں بی پی کی؟ ٹھیک ہے، کیا پرہیز کرتے ہیں؟ ہاں، نمک کم، کیا بالکل کم کریں، پوری کوشش کریں۔ جو یہ پرہیز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک تو بازاری چیزیں بند ہیں، تیل سرسوں کا استعمال کرنا ہے تھوڑی مقدار میں، یہ باقی ڈبے والا کوئی تیل استعمال نہیں کرنا، یہ شوگر کو آسمانوں پہ لے جاتا ہے۔ نمک کم سے کم لینا آپ نے، اور مغز، کلیجی، دل، گردہ، یہ 4 چیزیں اپنی خوراک میں بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ فروٹ ہمیشہ روٹی سے پہلے کھائیں، 2 کھانوں کے درمیان میں نہیں فروٹ کھانا کہ 2 بجے روٹی کھائیے پھر بندہ 5 بجے فروٹ کھانا شروع، یہ کام نہیں کرنا۔ روٹی ایک پلیٹ آپ کی پڑی، ساتھ پڑی ہوئی ہو، فروٹ کھایا ساتھ ہم نے روٹی شروع کر دی، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، اور ویسے بھی باقی دال، ماش، دال، چنا، سفید چنا، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بند کی تھی۔ اب آ جائیں باقی میٹھی چیزیں آپ نے نہیں کھانی چونکہ شوگر ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی سبزیاں ساری کھا سکتے ہیں، باقی دالیں آپ کھا سکتے ہیں، بریانی بھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی میری طرف سے منع نہیں ہے۔ ہاں، بریانی یا ابلے ہوئے چاول، پلاؤ نہ کھائیں، پلاؤ فرائیڈ ہو جاتا ہے نا، تو بریانی یا بوائل چاول کھا سکتے ہیں۔ بریانی میں یہ ہوتا ہے کہ جب چاول بوائل کریں ذرا پانی زیادہ نکالیں صحیح کر کے چاولوں میں سے، تو وہ کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے۔ بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، دیسی چکن کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیل ہے نا وہ کم سے کم، ہاں تیل سرسوں کا، جی تیل سرسوں کا، اور وہ بھی کم سے کم، تیل سے پھر شوگر بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیل جتنا آپ کی خوراک میں زیادہ ہوگا اتنی شوگر بڑھے گی، تیل جتنا زیادہ ہوگا اتنی بدہضمی ہوگی، ہاضمہ نہیں ہوگا آپ کو۔ تیل کم سے کم کریں، وہ خوراک ہضم بھی ہوگی، جسم کو طاقت بھی دے گی، ٹھیک ہے۔ تیل کم کریں تو شوگر بھی کم بڑھے گی، تیل سے بڑھتی ہے شوگر، ٹھیک ہے۔ سرسوں کا تیل کھانا بنانا ہے اس سے، لیکن چند قطرے، 5 قطرے 10 قطرے اتنے ڈال کے ہانڈی بننی چاہیے، بجائے ہم چمچوں کے حساب سے ڈالیں، ٹھیک ہے۔ یہ کھائیں، انشاءاللہ کل سے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ شوگر اپنی لکھنی ہے صبح خالی پیٹ کی، روز صبح خالی پیٹ شوگر چیک کیا کریں، اس کو لکھیں، اگلے 15 دن کا چارٹ بنا کے وہ مجھے چیک کروانا ہے آپ نے کہ پتہ لگے شوگر کتنی رہتی ہے روز،
اس حساب سے پھر میں آپ کی گولی وغیرہ چھڑوا سکوں گا. ہاں اس میں بس ایک دو باتوں کا دھیان رکھیں. اگر آپ کی شوگر 180 ہوتی ہے نا صبح خالی پیٹ، تو آپ نے گولی نہیں کھانی یا انسولین یا گولی وہ نہیں کرنی اگر صبح خالی پیٹ شوگر 180 سے نیچے ہوتی ہے. نارمل شوگر جو ہوتی ہے نا وہ 80 سے 120 تک نارمل ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ 180 تک شوگر نقصان نہیں دیتی، یعنی وہ ہماری باڈی ان نقصانات پہ قابو پا لیتی ہے جو 180 ہونی. لیکن اگر 180 سے اوپر چلا جائے، 200 سے اوپر چلی جائے شوگر، تو پھر وہ بغیر گولی کے بغیر دوائی کے آپ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کو زیادہ نقصان دے گی. لیکن 180 تک تھوڑی سی سیف ہوتی ہے، یعنی یہ سیفٹی ہے کہ گولی نہ بھی کھائیں نا تو گزارا ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ 180 سے نیچے ہے تو گولی نہ کھائیں، نہ انسولین لگائیں گے اس دن، نہ گولی کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور انسولین کتنی لگاتے ہیں آپ؟ دوائی کا خیال رکھیں اور خوراک کا خیال رکھیں. دو چیزیں صحیح رکھیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. خوراک میں بھی تیل کم سے کم. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں جو ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے کہ گندم اور جو کا آٹا مکس کر لیں، آدھا آدھا، آدھی جو ڈالیں آدھا گندم ڈالیں، مکس آٹا بنائیں، اس کی روٹی کھائیں. اس سے بھی شوگر کم بڑھتی ہے. جو گندم ہے نا اس سے ایک دم شوگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، جو آہستہ آہستہ اس سے بڑھتی ہے. تو بڑھتے بڑھتے کم ہی ہونی شروع ہو جاتی ہے. فائدہ ہوتا ہے جو کا. ہاں جو اور گندم مکس کرنی. ہاں نہیں مکس مکس گندم اور جو بس. تیسری کوئی چیز نہیں ڈالنی، پتہ لگے دال ماش ڈال رہے ہیں. ہاں گندم اور جو بالکل ٹھیک ہے. یہ فائل آپ کی نیکسٹ پھر یہ فائل